یہ آج جو اللہ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں، ایک سانس جو اوپر ہے، ایک سانس جو نیچے ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کا حکم آئے گا، اوپر کی اوپر رہ جائے گی اور نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، اور یہ انسانی تکبر کی عمارت یہ دھڑام سے زمین پہ گر جائے گی۔ جب یہ زمین پہ گر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، لوگ قبر دا کرسن چارہ، لہد بڑامن ڈیرا ہوں، چٹکی بھر مٹی دی پیسن، کرسن ہور اچیرا ہوں۔ کہ جب تو مر جائے گا، جب تیری عمارت دھڑام سے زمین پہ گر جائے گی، پھر تیرے لیے ساری محبتیں لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ لوگ قبر دا کرسن چارہ، پھر لوگ قبر کی طرف دیکھیں گے، مستری نہیں آیا، وہ قبر نو کے دے رے، میت ترک ویسی، میت خراب ہو ویسی، میت بو چھوڑ ویسی، جلدی دفناؤ انہوں، جلدی کرو۔ مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، بیوی بھی، رشتہ دار بھی، بھائی بھی، دوست، عزیز، یار، سب یہی کہیں گے، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، میت خراب نہ ہو جائے۔ 8 گھنٹے اوپر ہوئے ہیں یار، لوگ خیال ہی نہیں کرتے میت خراب ہو رہی ہے، اسے دفناؤ۔ لوگ قبر دا کرسن چارہ، پھر تجھے بھول جائیں گے، پھر قبر کی طرف دیکھیں گے کہ اسے کیسے ہم اپنے آپ سے اتار دیں۔ لہد بڑاون ڈیرا ہوں، تجھے جا کے اس قبر میں پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تیرا گھر ہے، یہاں جا۔ پھر کیا کریں گے؟ چٹکی بھر مٹی دی پیسے، وہ ایک مٹی کی مٹھی بھریں گے اور تیری ساری زندگی کی محبتوں کا، تیری ساری زندگی کی قربتوں کا، تیری ساری زندگی کی دوستی کا، تیری ساری زندگی کی یاری کا، تیری ساری زندگی کے احسانات کا، تیری ساری زندگی کی دوستی کا، تیری ساری زندگی ساتھ بسر کرنے کا صلہ تجھے دیں گے کہ وہ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کے تیری قبر پہ ڈال دیں گے کہ یہ ہے تیری دوستی اور تیری محبت اور رشتہ داریوں کا صلہ۔ مٹھیوں میں خاک لے کے دوست آئے بعد ازاں، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ میرے پاس کیا ہے کسی کو ایک مٹھی سے زیادہ مٹی دینے کے لیے؟ چٹکی بھر مٹی دی پیسن، کرسن اور اچیرا ہو، اس کا اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا تجھے، نہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ تیرے عمل درست ہو جائیں گے، تجھے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ تیری قبر کی ڈھیری تھوڑی سی اور بلند ہو جائے گی۔ پڑھ درود گھرانو جامن، کوکن شیرا شیرا ہوں، فاتحہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے تجھ پہ، تجھے بخشیں گے، اور قبروں کو، تیری قبر کو وہیں چھوڑ کے پھر گھروں کو لوٹ جائیں گے، اور جو تیرا بڑا ہی پیارا ہوگا وہ 2-4 بار یہی کہے گا، کوکن شیرا شیرا، او جی بڑا شیر سی، بڑا شیر ہے، بڑا شیر ہے۔ پھر تو نے بھول جائے گا، وہ تمہیں بھول جائیں گے۔ اور آگے کہاں جانا ہے؟ بے پرواہ درگاہ رب باہو، نہیں فضلاں باج نہ بیڑا ہوں۔ وہ بڑا بے پرواہ ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ الصمد، میں بڑا بے نیاز ہوں۔ اتنی بے نیازی کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ عمل کے بغیر بات نہیں بنے گی، عمل کے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زندگی کی جو چند سانسیں اللہ نے عطا کی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی سانسیں اور قائم رہیں گی؟ کسی کو یقین ہے اپنی زندگی کا کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر تک چلا جاؤں گا؟ ہے کسی کو یقین؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں گا؟ کوئی نوجوان کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں بڑھاپے تک پہنچوں گا؟ یہ ہماری زندگی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم یہ سانسیں کس پہ ضائع کر رہے ہیں؟
ہم یہ زندگی کس پہ برباد کر رہے ہیں؟ ہم یہ زندگی کس پہ لگا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کروں کہ تم میں اچھے عمل کس نے کیے، احسن عمل کس نے اختیار کیا۔ جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم آج مجھے بھول جاؤ، لیکن جب کل میری بارگاہ میں آؤ گے میں بھی تم سے منہ موڑ لوں گا، میں بھی تم سے رخ پھیر لوں گا، میں بھی تمہیں بلا دوں گا۔ تم نے مجھے بلا دیا ہے، میں تمہیں بلا دوں گا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اس دن میں بھی تمہاری کوئی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ جاؤ۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آج یہی پیغام، یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ ہمیں یہ جو ایک فانی زندگی اللہ نے دی ہے، اسے ہم نے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، اسے ہم نے اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا کی طرف لانا ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اونا نال کی ہوسی باہو جنہ یار نہ رکھیا راضی ہو، جنہوں نے یار نہ منایا، جنہوں نے پروردگار نہ منایا، جنہوں نے اس مالک کائنات کی رضا پہ زندگی بسر نہ کی، ان کے ساتھ کیا ہوگا تم سوچ سکتے ہو؟ آئیں، اصلاحی جماعت آج یہی دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو تولنا ہے، اور اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، قبر میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور آج خدا کا دین مشکل میں ہے، آج رسول کی امت مشکل میں ہے، آج وہ پرچم مشکل میں ہے جس پرچم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ کے، مکہ کو چھوڑ کے جسے بچایا، پتھر کھا کے جس پرچم کی حفاظت کی، تیر جھیل کے جس کی حفاظت کی، اس چہرے پہ جسے خدا کہتا ہے والضحیٰ، ان رخساروں پہ زخم آئے، اس پیشانی پہ زخم آئے، سر میں زخم آئے، دندان شہید ہوئے، وہ لہو ٹپکتا رہا اس ہستی کے بدن سے جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ کس لیے؟ اس دین کے پرچم کی حفاظت کے لیے۔ آج میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج خدا کا دین مشکل میں ہے، آج خدا کے دین کا پرچم مشکل میں ہے۔ آج تم خدا کے دین کے پرچم کی محافظت کرو گے، آج خدا کے دین کے پرچم کو تم تھام لو گے، کل قیامت کے دن پل صراط پہ تمہیں اللہ کے فرشتے تھام لیں گے، تمہیں خدا کی رحمت تھام لے گی، تمہیں مصطفیٰ کی رحمت تھام لے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا، لیکن اگر ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا اور خدا کے دین کی محافظت نہ کی، خدا کے دین کے منکر ہو گئے، خدا کے اسلام کے نظام کو، خدا کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، تو کل وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔